ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بندراہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو آیات ہے گواہ برباد ملک ہو گئے قومیں ہوئی تباہ فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں قرآن کے حوالے سے بڑا خوبصورت جلسہ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو خوبصورت فرمائے آپ کے مقدر کو اللہ چمکائے بہت اچھا جلسہ ہے اور بڑے اچھے سامعین آپ کی پیشانی چمک رہی ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ راحت میں شکر کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مصیبت میں صبر کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ 3 سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کو سامنے رکھیے اور سوال آ رہا ہے ایک لمبی فہرست ہے طویل فہرست ہے مہمانوں کے بیان کا ان کو آپ کو سننا ہے ان کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے اسرائیل پر پہلا حملہ کب ہوا برباد کس نے کیا آباد کس نے کیا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے اسرائیل پر دوسرا حملہ کب ہوا آباد کس نے کیا برباد کس نے کیا تیسرا حملہ کب ہوا آباد کس نے کیا برباد کس نے کیا دوسرا سوال ہے چوکی سے بچھو نکلتا ہے اس کو جو بھی دیکھتا ہے چپل سے مارتا ہے چاہے وہ بچھو کاٹے یا نہ کاٹے اس کا راز کیا ہے چوکی سے کرسی کے نیچے سے پرانی کرسی پرانی چوکی کے نیچے سے بچھو نکل جاتا ہے بچھو جب نکلتا ہے وہ کسی کو کاٹے یا نہ کاٹے لیکن اس کو آدمی جوتے سے مارتا ہے چپل سے مارتا ہے بچہ بھی بوڑھا بھی اس کا راز کیا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کی بھٹی ہے اور بھٹی میں لوہا ڈالا جاتا ہے وہ گل جاتا ہے. گلتا کیسے؟ اتنا فولاد، اتنا مضبوط لوہا
بھٹی میں گیا اور وہ گل گیا، اس کو گلایا کس نے؟ یہ تیسرا اور آخری سوال ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ امتحان برابر جاری رہے گا۔ پہلا سوال تھا، اسرائیل آج فلسطین پر حملہ کر رہا ہے، ظلم کی ہر حد کو پار کر گیا ہے، ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا ہے۔ اس اسرائیل کی تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا حملہ اسرائیل پر جب ہوا 415 سال کے بعد ہوا، سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد 415 سال کے بعد پہلا حملہ ہوا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا، برباد کر کے رکھ دیا، ہزاروں یہودیوں کو مار دیا، ہزاروں یہودیوں کو قید کر لیا اور سب کو بیت المقدس سے نکال کر کے باہر کر دیا۔ لیکن ترس آیا کسے؟ ایران کو۔ ایران نے پھر سے اسے آباد کیا، جس نے اسے آباد کیا اسی کا وہ باغی ہو گیا۔ دوسرا حملہ اسرائیل پر کب ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے، 170 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے انطاکیہ کے بادشاہ نے یہودیوں پر حملہ کیا، برباد کر دیا۔ اسے آباد کس نے کیا؟ روم کے بادشاہ نے اسے آباد کیا، لیکن جس نے آباد کیا اسی کا وہ باغی ہو گیا۔ نمک حرام اسرائیل آج سے نمک حرامی نہیں کر رہا ہے، 1948 سے پہلے دنیا نے اس کو اجاڑ کر کے پھینک دیا، فلسطین نے اس کو پناہ دیا، آباد کیا، آج اسی فلسطین کا وہ باغی ہو گیا، اس پر ستم ڈھا رہا ہے۔ یاد رکھیے، چوکی کے نیچے سے چھوٹا چھوٹا بچھو نکلتا ہے، اب جو بھی دیکھا اس کو چپل سے مارا، جوتے سے مارا، راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جبکہ اس نے کاٹا نہیں ہے۔ بچہ دیکھا اسے مارتا ہے، بوڑھا دیکھا اسے مارتا ہے۔ راز کیا ہے؟ گلستان میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، وہ بچھو جب ماں کے پیٹ میں تھا اس کی ماں نے اس کو سنبھالا، جب وہ بچھو بڑا ہوا اپنی ماں کے پیٹ کو چاٹ کر کے باہر نکلا، بچپن ہی میں اس نے ماں پر ظلم کیا، آج زندگی میں اس کو سزا یہ ملتی ہے، جو بھی دیکھتا ہے جوتے سے خبر لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، لوہار کی بھٹی ہے، بغل میں بالٹی ہے، لوہا ڈالا، لال سرخ ہو گیا، لوہے کو نکالا، بالٹی میں ڈالا، چھن سے بولتا ہے۔ اس کے بعد جب بالٹی سے لوہا باہر آتا ہے پھر بھی گرم رہتا ہے، لیکن اتنا بھاری بھرکم لوہا بھٹی میں کیسے گل گیا یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جو بھٹی ہے جس سے ہوا نکلتی ہے لوہا گل جاتا ہے، وہ مرے ہوئے چمڑے کی بھٹی ہوتی ہے، مرے ہوئے چمڑے کی بھٹی ہوتی ہے، ہوا نکلتی ہے لوہا گل جاتا ہے۔ مظلوم کی آہ جب دل سے نکلتی ہے تو ظالم گل جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ فلسطین کی مدد فرمائے، ان کی جان کی حفاظت فرمائے، ان کی طرف سے لڑنے والے کو اللہ فتح نصیب فرمائے، بیت المقدس کو اللہ آزاد فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، غم میں گڑ جائیں گے، مصیبت میں اکھڑ جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ لوگ پنڈال میں نہیں ہیں، سسرال میں۔ خالق دو جہاں اپنے محبوب کی، خالق دو جہاں اپنے محبوب کے، امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے، لٹ گئے مالو جان جل گیا آشیاں، لٹ گئے مالو جان جل گیا آشیاں، کیا خطا تھی ہماری بتا دیجئے، ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہیں، کچھ بھی ہو آپ ہی کے پرستار ہیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجئے، شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، نعرے نمرود کی زد میں ہے یا خدا، ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا، اس کو گلزار جنت بنا دیجئے، کتنے فرعون نے
صفت یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت سب کے ہاتھوں میں زورے عصا دیجئے. پہلا پیغام 3 منٹ کا سنانے کے لیے جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آج اذان سنیں گے کل نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. میں سمجھ رہا ہوں آپ کہاں ہیں. آپ کو جگہ پکڑا کر کے ہم رہیں گے. دیکھیں کہاں آپ پٹری پر آتے ہیں لائن پر آتے ہیں. ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر گزر رہے پوچھا کہ یہ آدمی جو بھیک مانگ رہا ہے یہ غریب ہے کہ امیر ہے؟ کہا حضور یہ تو مجبور ہے غریب آدمی ہے. کہا غریب نہیں ہے بھکاری ضرور ہے غریب نہیں ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ کی پہلی نعمت بھی اسی کے پاس ہے اللہ کی آخری نعمت بھی اسی کے پاس ہے. پہلی نعمت بھی اس کے پاس آخری نعمت بھی اسی کے پاس. یہ آدمی بھکاری ہو سکتا غریب نہیں ہو سکتا. کہا حضور پہلی نعمت آخری نعمت کیا ہے؟ کہا یہ جو سانس ہے یہ اللہ کی پہلی نعمت ہے. یہ پہلی نعمت ملتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے زندہ. یہ آخری نعمت ہے سانس نکل جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے. اللہ کی پہلی نعمت اللہ کی آخری نعمت سانس ہے. بھکاری بھی اگر بھیک مانگ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا. ایک چور پکڑا گیا سزا ہو گئی. حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو دوسرے کو نصیحت ہو. وہ گڑ گڑا کر کے کہنے لگا حضور پہلی غلطی تھی معاف کر دو. کہا یہ ہو نہیں سکتا میرا خدا پہلی غلطی پر پردہ ڈالتا ہے پکڑتا نہیں ہے. دوسری غلطی کرتا ہے پھر پردہ ڈالتا ہے پکڑتا نہیں ہے. جب بندہ باز نہیں آتا تب خدا پکڑتا ہے. تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ 100 بار کا چور نکلا. آپ کسی سے گلاس مانگیے آپ کو گلاس ملے گا پانی نہیں ملے گا. آپ کسی سے پانی مانگیے گلاس آپ کو فری میں مل جائے گا. ایسا کیوں ہوتا؟ گلاس مانگیے کسی سے پانی نہیں ملے گا خالی گلاس ملے گا. لیکن آپ پانی مانگ کر کے دیکھیے گلاس فری میں آپ کو مل جائے گا. یہ فرق کیوں ہے؟ پانی مقصود ہے. جب آپ نے مانگ لیا تو گلاس فری میں مل گیا. لیکن گلاس مقصود نہیں ہے ذریعہ ہے. آپ نے گلاس مانگا اس لیے پانی نہیں ملا. دین دنیا میں مقصود دین ہے. اگر فری میں دنیا چاہیے تو اللہ سے دین مانگ لیجئے خدا آپ کو فری میں دنیا دے دے گا. اگر ایک آدمی بہت طاقتور ہے تو ڈرا دھمکا کر کے کام نکال لے گا. ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے کام اس کا بن جائے گا. پیسہ والا آدمی ہے رشوت میں پیسہ دے دے گا اس کا کام بن جائے گا. لیکن خدا سے کوئی اگر کام نکالنا چاہے خدا کو دھمکی نہیں دے سکتا. وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہے. خدا کو کوئی رشوت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا خزانہ ہمارے خزانے سے بہت بڑا ہے. خدا سے کام نکالنا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہوگا خدا کے پاؤں پکڑنے ہوں گے داڑھی پکڑنی ہوگی توبہ کرنی ہوگی اللہ کام نکال. ایک مثال پیغام ختم کرو. جوان دارو کی بوتل چھپا کر کے روڈ پاس کر رہا تھا. حضرت عمر نے دیکھ لیا. او جوان کیا چھپا کر کے جا رہا ہے؟ نبض بھی ٹھار ہو گئی پیشاب بھی رک گیا. اب اللہ میاں سے کہتا میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے. عمر کو اگر پتا چل گیا کہ چھپنے والی چیز چھپانے والی چیز شراب ہے تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا. میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے. دل کی بات دل تک پہنچ گئی. حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے. کہا دیکھو جوان تم نے کیا چھپا کر کے رکھا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے. کہا دکھاؤ. جیسے ہی ڈھکن کھولا جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی. اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا. ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے. ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے. جسے چاہے دے دے جسے چاہے نہ دے بنا دے وہ جس کا بنے گا مقدر. ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر. اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی. اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی. ہو
हमसर हुआ अल्लाह अकबर, हुआ अल्लाह अकबर, हुआ अल्लाह अकबर, हुआ अल्लाह अकबर। मुसीबत में खुदा को, राहत में ससुर को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने सियाने हैं।